الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو تقاریر کا سلسلہ چل رہا ہے کہ جمعے سے قبل کچھ دیر اردو میں کچھ باتیں آتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ معلومات ہے یا دینداری پیدا کرنا ہے؟ اگر اس کا مقصد معلومات ہے تو پھر پورے قرآن شریف میں الحمد سے لے کر والناس تک کہیں پر بھی معلومات کی بنیاد پر جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ اگر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے تو وہ دینداری پر کیا گیا ہے. اور ہم اس کو جو اس کی اصل تھی، یعنی ان تقاریر کا جو اصل مقصد تھا دینداری کا پیدا کرنا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور صرف معلومات تک اس کو محدود کر دیا. اسی لیے اس کے مقصد کو، ان بیانات کے، ان تقاریر کے مقصد کو سمجھیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریے، کیونکہ اس کا اصل مقصد تو دینداری پیدا کرنا ہے، آدمی کے اندر تقوی و طہارت پیدا کرنا ہے. کہ جس طرح سے تقوی و طہارت ہمارے بزرگوں میں رہا، اور جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تقوی و طہارت حضرات صحابہ کرام نے پیدا کیا تھا، وہ تقوی و طہارت پیدا کرنے کے لیے ان بیانات کو کیا جاتا ہے. اور ان بیانات کے ذریعے جو چیزیں کہی جاتی ہیں وہ چیزیں عمل کے جذبے سے، اور وہ عمل کا جذبہ آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے کہی جاتی ہے. اس لیے نہیں کہ صرف معلومات آپ کو بھی ہو جائے، مجھے بھی ہو جائے اور ہم سب ایک معلومات کا ڈھیر بن جائے، اسی لیے نہیں کہی جاتی، بلکہ ہم سب عمل کے ذریعے ایک نمونہ بن جائے دوسرے کے لیے، اس لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں. ایک طویل سلسلہ نمازوں کے سلسلے میں چلا، نماز کے فضائل بھی آئے، مسائل بھی آئے، مسجد کے فضائل بھی آئے، مسائل بھی آئے. اب یہ سوچے کہ ان مسائل کے آنے کے بعد، ان فضائل کے آنے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر کتنا عمل کا جذبہ پیدا ہوا، کیا ہم عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اس طرف نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم فضائل بھی سنیں تو ہمارے اندر کیا عمل کا جذبہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا. ہر شخص اپنے آپ کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، ہر شخص اپنے دل میں سوچے کہ کتنا عمل کا جذبہ پیدا ہوا. اور مسائل سنیں، کیا ان مسائل کے مطابق ہماری زندگی آئی یا نہیں آئی، یہ سوچنے کی چیزیں ہیں. آج کا اصل موضوع تو میرا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. وقت بہت کم ہے، صرف ان کی ایک بات میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں، بلکہ دو واقعات کا میں تذکرہ کرتا ہوں. پہلا واقعہ جو ہم سب جانتے، بچپن سے سنتے ہوئے آتے ہیں، ہمیشہ ہر تقریر میں ہم ان کی باتیں یہ سنتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے دریا سے بہتا ہوا سیب ان کے والد اٹھائے اور کھا لیے تھے. اس کے بعد پھر وہ اس دریا کے سیدھے، دریا کا جو رخ تھا اس رخ سے پہنچتے پہنچتے اس باغ کے مالی تک پہنچے. پہنچ کر معذرت خواہی کی، معافی چاہی. تو انہوں نے معذرت کی جو دو شرطیں رکھی کہ پہلی شرط تو یہ کہ تمہیں 10 سال میرے باغ کی بیابانی کرنی پڑے گی، دیکھ بھال کرنی پڑے گی. تو انہوں نے 10 سال اس کی دیکھ بھال کی. تو اس کے بعد وہ صاحب جو عبداللہ نام کے تھے، انہوں نے ان سے کسی سیب کو منگوایا، ایک سیب لاؤ کر کے منگوایا. تو اس سیب کے پھیکا نکلنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کیا تم اتنے سال سے اس کی باغبانی کر رہے ہو، کیا تمہیں ابھی نہیں آیا میٹھے اور پھیکے سیب کا فرق نہیں آیا؟ تو انہوں نے پلٹ کر جواب دیا کہ میں نے سیب کی، صرف سیب کے اس باغ کی دیکھ بھالی کی ہے، میں نے کبھی اس میں سے کھایا نہیں ہے، اگر کھاتا تو مجھے شناخت ہوتی. اس طرح امانت داری کے ساتھ انہوں نے خدمت کی. اس کے بعد جب 10 سال مکمل ہونے کو تھے، اس کے بعد جو دوسری شرط تھی وہ رکھی کہ میری بیٹی سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا، کہ وہ بیٹی اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے.
उससे तुमको निकाह करना पड़ेगा। उन्होंने सेब की माफी के लिए उस शर्त को भी कबूल किया। जब निकाह हो गया, एक नौजवान आदमी है जिसके अंदर ये तकवा व तहारत थी, और जब उस औरत से निकाह किया तो वो औरत के पास जब गए रात में, वो निकाह के बाद जब गए तो देखा कि वो तो सही सालिम है, आंखें भी रखती है, जुबान भी रखती है। फिर फौरन वापस पलट के आकर कहा कि आपसे शायद गलती हो गई, वो दूसरी बैठी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं वही है, मैंने अंधी इसीलिए कहा कि इसकी आंख ने कभी गैर महरम को नहीं देखा, मैंने बहरी इसलिए कहा कि इसके कान ने कभी भी गैर महरम की आवाज़ नहीं सुनी, मैंने गूंगी इसीलिए कहा कि इसकी आवाज़ तो किसी गैर महरम ने नहीं सुना। ये तक़वा व तहारत के मालिक माँ बाप की, ये वो लड़का पैदा हुआ जो इतने सिफात का मालिक था कि आज दुनिया उनका नाम लेने को भी फख्र महसूस करती है। सिर्फ लड़के के अंदर, सिर्फ बच्चे के अंदर तक़वा व तहारत की बुनियाद पर बच्चा उतना ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता जितना ज़्यादा तरक्की उनके माँ बाप के तक़वा व तहारत की बुनियाद पर कर सकता है। इस तक़वा व तहारत की बुनियाद पर जब ये लड़का पैदा हुआ तो तमाम मशाइख का बड़ा बना। कैसे? ये वो माँ बाप का तक़वा था। आज हम ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा नेक बन जाए, मेरा बच्चा साले बन जाए। कैसे बनेगा? ये सोचो कि खुद माँ बाप के अंदर कितना तक़वा व तहारत है। जो माँ बाप अपने औलाद को नेकी का हुक्म कर रहे हैं, बताओ उनकी ज़िंदगियों में कितनी नेकी है जो बेटे को हुक्म करे कि वो अमल करने लगे। इसीलिए सबसे पहला, अगर औलाद की तरबियत का जो पहला जो बनता है, रास्ता जो खुलता है, वो सबसे पहले माँ बाप के सालेह और तक़वा व तहारत वाला होना चाहिए। अगर माँ बाप तक़वा व तहारत वाले होंगे तो आने वाली नस्लें अपने माँ बाप को देख कर सीखती हैं। हम आपस में कहावतों में कहते भी हैं कि छोटे बड़ों को देख कर सीखते हैं। बताओ जब ये बड़े गुनाह करेंगे, जब ये बड़े नमाजों को छोड़ेंगे, अजान होती रहेगी, घरों में बैठे रहेंगे, तो ये औलाद कहाँ से नमाज की अहमियत को समझ सकेगी? कहाँ से ये औलाद नमाज के एहतराम को जानेगी? इसीलिए इस वाक़े से हमको ये सबक हासिल करनी है कि हम किसी की तरबियत करने से पहले सबसे पहले हम अपने अंदर दीनदारी को पैदा करें, अपने अंदर तक़वा व तहारत को पैदा करें। हम अपने अंदर वो जज्बा दीन का वो जज्बा पैदा करें कि जो जज्बा औलाद में मुंतकिल हो और वो औलाद उसी जज्बे के साथ उठे और दीन के उन चीज़ों पर अमल कर सके जो मतलूब है। दूसरा एक वाक़या, इससे पहले तकरीबन 1 साल के करीब हो गया, ये तज़किरा आया था आदाब इख्तिलाफ के दौर में। जो 3 जुमा जो आदाब इख्तिलाफ चले थे उसमें ये वाक़या आया था। फिर ये वाक़या जहन में सुन ले कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मुरीद को खिलाफत दे रहे थे। जब खिलाफत दे चुके थे तो मुरीद ने कहा कि हज़रत कुछ नसीहत फरमाइए। तो हज़रत ने कहा कि देखो 2 चीज़ें जहन में रखो, कभी न खुदाई का दावा करना और न कभी जो है नबूवत का दावा करना। तो मुरीद ने कहा कि हजरत इतने बरस मैं आपकी तरबियत में रहा, मैं किस तरह खुदाई का दावा कर सकता हूँ और किस तरह मैं नबूवत का दावा कर सकता हूँ, और मैं वो आपकी तरबियत में रहने के बाद ऐसा दावा कि नामुमकिन है। तो हजरत ने कहा कि आगे और सुनो, खुदाई का दावा मत करो। इसका मतलब यह है कि तुम जब कोई बात कहो तो ये जहन में रख कर मत कहो कि मैं जो कहूँगा उस पर सबको अमल करना है। ये सिर्फ अल्लाह का है कि अल्लाह जो बात कहे वो उसी का हक है कि वो उस जो कह दे उस पर अमल करना, ये सिर्फ खुदाई हक है। तुम कोई अपनी बात कहो तो सामने वाले को उस पर मजबूर मत करो कि तुमको इस पर अमल करनी है, ये खुदाई दावा है। आज हम ये चाहते हैं कि मैं जो कह देता हूँ उस पर तो सबको अमल करना है, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ऐसा कह रहा हूँ, अटल बात कह रहा हूँ। इसीलिए इन चीज़ों से बचनी चाहिए। अमल करता है ठीक है, नहीं करता है कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़, नबूवत का दावा मत करना। इसका मतलब यह है कि जब तुम कोई बात कहो तो ये मत सोचो कि जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही बात है, बल्कि तुम्हारी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन तुम ये ख्याल मत करना कि मैं जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये नबूवत का एक मयार है, एक नबूवत का
جو ہے وہ ہے، ایک شیوا ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں کوئی نبی تو وہ وحی کی بات ہی کہتے ہیں، اس لیے صرف نبی کی بات ہوتی ہے جو بالکل غلط نہیں ہوتی ہے۔ ہم غلط بھی بول سکتے ہیں، سچ بھی بول سکتے ہیں، اسی لیے اپنی جب کوئی بات کہہ دے، جب کوئی رائے رکھے تو یہ نہ سوچے کہ میں جو کہہ رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، میں فراست کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں حالات کو ذہن میں رکھ کر کہہ رہا ہوں، تم وہ حالات نہیں جانتے، میں بالکل جانتا ہوں، اس طریقے سے نہیں، بلکہ آپ اپنی رائے کو رکھیں، قبول ہوتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتی ہے کوئی بات نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ جب کوئی بات رکھے تو منوانے کی کوشش نہ کرے، مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے کوئی بات نہیں۔ حضرت کی تعلیمات میں جو ہم کو سبق ملتا ہے دوسرے اس واقعے سے وہ یہ ملتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کہیں تو سامنے والے کو عمل کرنے پر مجبور نہ کرے اور یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے عمل کروا کے رہنی ہے، ایسا نہیں، بلکہ آپ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ اپنی بات کو رکھیں، عمل کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے کوئی بات نہیں۔ دوسرا سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے کہ آپ اپنی رائے کو حق اور سچ کہلوانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ سچ بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ حضرت کی تعلیمات کا خلاصہ تھا۔ اور آخر میں الیکشن کا وقت ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے الیکشن کے دور میں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس الیکشن کی بنیاد پر کسی کو اچھا یا برا حق کہنے والے کون ہوتے ہیں، انہیں اچھا ہے، انہیں برا ہے، اس کا یہ کردار ہے، ذاتیات میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ کسی کی ذاتیات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم کیا جانتے ہیں کہ اس کا اور اللہ کا کیا تعلق ہے، اسی لیے ہم اس کو کہہ کر ہم اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، ایک چیز۔ دوسری چیز، اور ایک رائے ہے، ایک مشورہ ہے، جب کہیں موقع ملے تو مشورہ دینا ہم پر ضروری ہوتا ہے اور ہم مشورہ دینا چاہیے اور رائے پیش کرنی چاہیے، اور ایسی رائے پیش کرنی چاہیے اور ایسا مشورہ دینا چاہیے کہ جس کے اندر آپ اپنے طور پر قلبی طور پر مطمئن ہوں کہ یہ صحیح ہے، یہ کام کر سکتا ہے، یہ ہمارا نمائندہ بن سکتا ہے۔ اس بنیاد پر آپ جس کا انتخاب کریں وہ آپ کا ذاتی حق اور آپ کی ذاتی رائے ہے، نہ کسی کو اختیار ہے پوچھنے کا کہ آپ کس کو دیے ہیں یا کس کو دینا چاہیے، نہ رائے پیش کرنے کا ہے نہ رائے لینے کا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے دل و دماغ میں سوچ کر جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، وہ حساب سے آپ ووٹ دیں۔ جب آپ ووٹ دے دیں وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے بعد اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ بھی بنتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کا سہارا بنا ہے۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر ووٹ کا استعمال کرے، اور ہر شخص کرے، اس کے اندر پردے کا لحاظ کرے، اور کہ سب سے اہم چیز ملک کی برقرار رکھنے کی سب سے اہم چیز امن ہے، اس چیز کو ہمیشہ باقی رکھے، اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی چھیڑخانی وغیرہ نہ کرے، عموماً ہوتا ہے بوکسی کے وقت، اسی لیے اس چیزوں سے دور رہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جامعہ نظامیہ کا فتویٰ ہے حرمت کا بوکسنگ کے، اسی لیے آپ ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔